اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دے دیا ہے مردار کا گوشت، والدم ذبیحے کا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جو کسی ایسے ذات جو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے ساتھ منسوب ہو، کسی اور ذات کے لیے جو نظر و نیاز ہو، وہ بھی اللہ نے حرام قرار دے دی ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اس حوالے سے اگر کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، ایمرجنسی حالت ہو، تو وہ عادی نہ ہو اور نہ ہی وہ باغی ہو، تو فلا اسم علیہ، وہ اگر کچھ کھا لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے. یہ کچھ کھا لینے سے مراد صرف جان بچانے کی خاطر ہے کہ جہاں پہ جو ایمرجنسی کنڈیشن ہے اس میں سے نکلنے کے لیے اگر وہ کھا لے تو پھر ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایسے معاملات اکثر ہم دنیا کے سامنے دلائل رکھتے ہیں. اس میں دنیا کے سامنے دلائل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ انسان اور اللہ کا ہے. انسان کو بذات خود اس بات کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت مجبوری کی حالت میں ہے یا وہ اسراف کر رہا ہے، وہ مزے لے رہا ہے یا مجبور ہے. دنیا کو وہ جیسے مرضی دکھاتا رہے کہ میری جان پہ بنی ہوئی تھی. اب اللہ کو تو معلوم ہے نا، اللہ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل اللہ کے ہاں وہ یہ دلیل دے لے. اس کے لیے اس سے پہلے ایک بار رمضان کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ ڈاکٹر سے جا کے دوائی لے آتے ہیں. کیا ہے؟ بیمار ہیں جی. اب یہ بیماری دوائی لا کے کس کو دکھانی ہے؟ لوگوں کو. روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے. تو کیا اللہ کے ہاں یہ بہانہ قابل قبول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اسی طرح اس معاملے میں بھی معاملہ انسان اور اللہ کا ہے. انسان خود فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنا تقوی اختیار کرتا ہے اور کس قدر وہ مجبوری کو استعمال کرتا ہے یا مجبوری کا بہانہ بنا کے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، من الکتاب کتاب میں. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات کتاب شریعت میں نازل فرما دیے، جو لوگ ان احکامات کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور خریدتے ہیں اس کے بدلے، ثمناً قلیلا بہت تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون نہیں وہ کھا رہے یا بھر رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے. جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں کس لیے؟ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. امام صاحب صرف اس وجہ سے مسئلہ بیان کرتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں کہ میری تنخواہ لگی ہوئی ہے اور یہ مسجد کے صدر کے خلاف بات جا رہی ہے، لہذا میری نوکری چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں
آگ بھر رہا ہے۔ وہ علماء جن کے سامنے قرآن اور حدیث کی نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ خاموش ہیں، وہ بول نہیں رہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کا رزق لگا ہوا ہے، ان کی نوکری لگی ہوئی ہے، یا وہ جان بوجھ کے مسئلہ بدل کے بیان کر دیتے ہیں اس نظریے سے کہ اس بیان کرنے سے جس شخص کو فائدہ ہوگا وہ ہمیں بھی فائدہ دے گا، دنیا کا جتنا بھی فائدہ مل جائے وہ آخرت کے بدلے میں کم ہے، ثمناً قلیلا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور اس سے اگلی سزا کیا ہے؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا یوم القیامہ، اللہ ان سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھے۔ اس سے بڑھ کر کسی کی حقارت اور تذلیل کیا ہو سکتی کہ اللہ اس سے بات ہی نہ کرے۔ ایک شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی معذرت پیش کرتا ہے، اپنی علت پیش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تیری بات ہی نہیں سننا چاہتا، اس کی معذرت اور علت کہاں جائے گی؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی اپنی رحمت سے ان پر اپنی رحمت کا ان کو فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ بظاہر تو وہ سند یافتہ پگڑی والے عالم ہیں، لیکن جان بوجھ کے وہ جب قرآن کو اور حدیث کو چھپا کے لوگوں کی ضروریات پوری کرا رہے ہیں اور اپنے فائدے اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت کے بدلے انہوں نے جب گمراہی خریدی، اور والعذاب، اور عذاب خریدا، بالمغفرت، مغفرت کے بدلے۔ اللہ نے جنت کے بدلے نہیں کہا، مغفرت کے بدلے کہا، کیونکہ جنت کب ملنی ہے؟ مغفرت ہوگی تو۔ اعمال پہ جنت کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اس پائے کا تو عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے تئیں کوشش کر کے جو اعمال کریں گے ان کی بنیاد پہ، انسان کی نیت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ معافی دے گا، تب جنت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے تو اس معافی کے بدلے میں عذاب خرید لیا، اب ان کو معافی نہیں مل۔ فما اصبرہم علی النار، بس کس چیز نے ان کو استقامت دے رکھی ہے؟ علی النار، آگ، کس چیز نے ان کو آگ پر اتنا پختہ کیا ہوا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے یہ عذاب کی خاطر اتنے مستقل مزاج بنے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ذالک، اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا، اس سوال کا خود ہی جواب دیا، یہ بے ان، اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب بالحق، حق یا دلیل کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب بغیر دلیل نہیں ہے، اللہ نے ہر بات دلیل کے ساتھ کی ہے، اور اللہ نے یہ کتاب دلیل کے ساتھ، حق کے ساتھ، لوجک کے ساتھ نازل فرمائی۔ اور ان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، جنہوں نے الفاظ کو مروڑا، عوام کو گمراہ کیا صرف اپنی روٹی کھانے کے لیے، جنہوں نے غیر اللہ کا ترجمہ یہ کیا کہ لو جی یہ بزرگ تو اللہ والے ہیں، یہ کوئی اللہ سے ہٹ کے تھوڑی ہیں۔ غیر اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کس طرح سے سادہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کہ بزرگوں کے نظر و نیاز جو ہے اس سے تو اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے تو منع کیا ہے ان لوگوں کی نظر و نیاز سے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، وہ ہوتے ہیں غیر اللہ۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ غیر اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کس قدر گمراہی کے ساتھ لوگوں کو اس بات پہ پکا کر کے تو اپنی جو ہے وہ جمعرات اور ساتہ چالیسواں چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کے احکامات میں اختلاف کیا۔ لفی شقاق بعید، یقیناً بہت دور کے شک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے، اس پر ڈٹ جانے اور اس کی خاطر نقصان اٹھا کے اللہ کی رضا کی خاطر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے اس دین کی خاطر کسی بات پہ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی آپ حق پہ کھڑا ہونے کی بات کریں
تو اس بات کے لیے پہلے سے تیار رہیں کہ اب آپ کے لیے تکالیف آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور استقامت عطا فرمائے۔